نتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ترتیب کے اعتبار سے مضمون جو چل رہا ہے وہ ہے تصفیہ قلب، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا ان صفات سے جو صفات ناپسندیدہ ہیں اور آراستہ کرنا ان صفات سے جو صفات پسندیدہ ہیں. سابقہ 2 مجلسوں میں تفصیل کے ساتھ بات سنائی گئی کہ کون سی صفات کون سے اعمال و افعال منافقین کے ہوتے ہیں، ان سے اپنے کو بچنے اور بچانے کی ضرورت. اجمالی طور پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو باتیں اب تک آئی ہیں اس کے بعد آیات کی روشنی میں کیا اشارات مل رہے ہیں، آج اس کو سنانا ہے. سابقہ مجلس میں 2 مجلسوں میں اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھائی گئی کہ منافقین کی 2 قسمیں ہیں، منافق اعتقادی، منافق عملی. یہ کیوں، اس کا تذکرہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ دل کی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت معلق بالدنیا کی ہے، دنیا سے جڑا ہوا، اور ایک حالت معلق بالآخرہ کی ہے، آخرت سے جڑا ہوا، اور ایک حالت معلق بالمولا کی ہے جو مطلوب ہے تصوف اور سلوک میں. وہاں تک ہم کو جانا ہے. تو جائیں گے کب؟ جب نیچے سے ہماری بنیاد مضبوط ہو، وہاں تک جائیں گے. پہلا مرحلہ ہے تصفیہ کا اور دوسرا مرحلہ ہے تحلیہ. تصفیہ کہتے ہیں ناپسندیدہ صفات سے اپنے دل کو پاک کرو. جب ناپسندیدہ صفات نہیں ہوں گی تو ناپسندیدہ اعمال سے بچو گے. اس کے نتیجے میں اس کی ضد پسندیدہ صفات ہمارے اندرون میں آئیں گی جو تحلیہ قلب کہلاتا ہے، اور ہم سے وہ اعمال کا صدور ہوگا جو اعمال ہمارے لیے پسندیدہ ہیں، جو صفات پسندیدہ کی صورت میں ظاہر ہوں گے. تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دل معلق بالدنیا ہے، معلق بالآخرہ ہے، معلق بالمولا ہے. معلق بالدنیا والے جو قلوب ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ منافقین کے، کافرین کے، یہود کے، نصارہ کے، مجوس کے، دہریوں کے. ٹھیک، یہ 6 قسمیں بتائی ہیں. منافقین، کافرین، یہود، نصارہ اور دہری غیر مسلمین، اس کو اجمالاً کہہ سکتے ہیں. تو اب ہمارا دل کہیں ان لوگوں کی دلوں کی قابلیت، ان لوگوں کی دلوں کی صفات جو ہوتی ہیں ان صفات والا دل تو نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے قرآن کی روشنی میں. اور یہ معلوم ہوتا ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی علامتیں، کون سی صفات، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات، منافقین کی علامات اور منافقین کے اعمال کے طور پر بیان فرمائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے. اسی بنیاد پر آیات ربانی کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کی ہیں. مثلا سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں. ایک دوسری جگہ قرآن مجید ہی میں جھوٹی قسم کھانے والے ہیں، بات میں قسم کھانے والے ہیں، بے بات قسم کھانے والے ہیں. یہ ان کی صفت ہے یا ان کی علامت؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ان کے قلب میں عظمت نہیں، اور جو بے عظمتی ہے اس کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نام کی قسم اٹھانے کو بالکل ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کی ذات کو ہلکا سمجھنا یہ صفت ہے نا، یہ سمجھنا کہاں ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو صفت ہے بے بات میں قسم کھانا، بے عظمتی کی وجہ سے، عظمت و بے عظمتی دل میں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بے عظمتی اللہ تعالیٰ کے اپنے قلب سے نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ علامت منافق کی ہے، یہ صفت منافق کی ہے، یہ فعل اور عمل قسم کھانے کا
بے وقعتی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، بات میں، بات بے بات میں، یہ منافق کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ دیکھو جھوٹ بولتا ہے، بات کرے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کا جواب دے دوں۔ جھوٹ ہمیں پہلے بتایا گیا جب نفس کی تربیت کی جا رہی تھی، جب تعلیم دی جا رہی تھی تزکیے کی، لسانی گناہ بتائے جا رہے تھے، جھوٹ تو وہاں ذکر کیا گیا، پھر یہاں جھوٹ کیوں؟ غور کرنا اس بات پر، وہاں جھوٹ آ گیا نا بھائی، پھر دل کی جگہ اس جھوٹ کا تذکرہ کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں جھوٹ آدمی اس بنیاد پر بولتا ہے کہ اس کو آخرت میں جواب دہی کا یقین ہی نہیں، کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہی نہیں۔ تو یہ بے یقینی کہاں ہوتی ہے؟ یقین اور بے یقینی کا جو محل ہے وہ دل ہے، یقین اور بے یقینی کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ اب آخرت میں جواب دینا ہوگا تو آدمی جھوٹ کیوں بولے گا؟ بھئی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب یقین ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عمل سے اس کے وہ عمل صادر ہوگا جو صور ظاہر میں لسانی گناہ ہے، لیکن باطناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یقین نہیں، اس عدم یقین کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں صوفیہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا جو عمل ہے وہ عمل منافقین کے اعمال میں سے ہے، وہ صفت آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس بنیاد پر اگر جھوٹ کوئی آدمی بول رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ آخرت پر جیسے یقین رکھنا چاہیے ویسے یقین نہیں رکھ رہا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا شعور، اللہ کو جواب دینے کا احساس اگر یہ ہوگا تو پھر جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی سمجھیں جہاں پر ہم پہلے عملی گناہوں میں، لسانی گناہوں میں، مالی گناہوں میں ہم گنا کے آ چکے ہیں، لیکن دوبارہ آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس طرح کی کوئی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے حضرات صوفیہ نے اس کو منافقین کے اعمال میں شمار فرمایا اور گنایا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس حدیث کے سنانے میں درمیان میں ایک جملہ گزشتہ رہ گیا تھا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اب اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا، ہم نے بھی وعدہ کیا ہے، ہمارے وعدوں کی ایک بھرمار ہے، ہم نے کس کس سے وعدہ کیا ہے، کب کب کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، تفصیل بتاؤں گا تو صرف اسی میں وقت نکل جائے گا، میں صرف اجمالاً بولتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہمارا وعدہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وعدہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، وقبلت جمیع احکامی، دین اسلام سے ہمارا معاہدہ، اگریمنٹ ہے ہمارا۔ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ کے ساتھ ہم نے کوئی اگریمنٹ لسانی نہیں کیا ہے، تحریری نہیں کیا ہے، لیکن ہم آٹومیٹیکلی اس اگریمنٹ میں آ گئے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ یہاں پر تحریر کی ضرورت ہے نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ اظہار کی ضرورت ہے نہ بیان کی ضرورت ہے، مگر آٹومیٹیکلی ہم پابند ہو گئے۔ بیوی سے ہمارا معاہدہ، جب ہم کہتے ہیں کسی خاتون سے نکاح کے موقع پر قبل تو میں نے تجھے قبول کیا، تو ایک اگریمنٹ ہے۔ کیا ہے اگریمنٹ؟ تجھے نفقہ دوں گا، تجھے سکنا دوں گا، تیری بیماری میں دوا دارو کا اہتمام کروں گا، تجھے اولاد ہو جائے گی تو اس کی تربیت کے لیے اس پر مال بھی لگاؤں گا، اپنے اوقات اور صلاحیتیں بھی لگاؤں گا، جی تجھے کپڑا دوں گا، سب کچھ نفقے میں داخل ہے، تجھے نفقہ دوں گا۔ قبل تو ایک جملہ کہتا ہے، ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ وعدہ ہے، اگریمنٹ کیا ہے؟ ایک وعدہ۔ لا الہ الا اللہ سے اللہ سے کچھ وعدے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وعدے ہیں، اسی طرح قبل تو جمیع احکامہ سے دین کے کچھ وعدے ہیں۔ ماں باپ کے پاس پیدا ہو گئے تو ولادت ہی ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ میں ہمیں باندھ دیتی ہے، نکاح کرتے ہیں تو بیوی کے ساتھ ایک معاہدے میں ہم بن جاتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ پورا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو جواب دہی کا احساس نہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ مضمون نہیں آیا تھا، میں نے اجمال دیا ہے ایک سمجھانے کے لیے۔ اور کچھ وعدے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تو منافق کا وعدہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا وعدہ تو کیا اس نے، لیکن اللہ کا حق نہیں دے رہا۔ رسول پر ایمان لایا وہ، لیکن رسول کا حق نہیں دے رہا۔ دین میں داخل ہو گیا، خود کو مسلمان کہہ رہا وہ، لیکن تقاضۂ دین کی تکمیل نہیں کر رہا جیسے ہمیں۔ یہ عملی منافقت میں داخل ہے۔ اعتقادی منافقت میں عقائد کی بات ہے تو اتنا جملہ یاد رکھو، عقائد کی بات ہے تو اعتقادی منافق، عقائد کی بات ہے تو
اعتقادی منافق، عمل کی بات ہے تو عملی منافق، مگر عمل اعتقاد تک لے جاتا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہم منافق نہ ہو گئے، اتنا ڈرنا کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک ہلکا سا اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں، بھول جاؤں گا کیونکہ اس وقت مکس اپ چل رہا ہے، یاد دلا دو حنزلہ، بس اتنا یاد دلا دو، انشاءاللہ اگر بات آ گئی تو بتا دوں، آگے سناؤں گا وہ، کیونکہ یہ ترتیب سنا رہا ہوں پوری ہو جائے۔ خیانت کرنا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ گزشتہ مجلس میں سنایا ہے ہمیں۔ اسی طرح فساد برپا کرنا لیکن خود کو مصلح بتانا، فساد عمل ہے لیکن فساد کب کرتا ہے؟ اللہ کی گرفت کا جب ڈر نہ ہو، عقاب الہی کا ڈر نہ ہو، شدائد الہی عذاب الہی کا ڈر نہ ہو، تب بندہ یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فساد نہ کرو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تم ایک معمولی سی کسی چیز کی جان نکالنا چاہتے ہو تب بھی اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ وہ موذی ہو، جان لینے والی چیز، بقیہ تم کسی کی جان نہیں لے سکتے، بلا ضرورت کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اب اسی سے بہت سے لوگ دوسری چیزیں میں نکالتے ہیں، وہ قربانی میں جانا لے لیتے، سو بولتے ہیں، وہ ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ جو پیدا کرا اس کا حکم ہے، وہ الگ چیز ہے۔ بلا ضرورت سے مراد آپ اپنے شوق کے لیے کسی کا شکار کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اپنے شوق کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہاں بھوک کا تقاضا ہے، پھر اللہ نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے ہے، کھاؤ اور پیو۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی وہ قسمیں جو تمہارے لیے رزق کی صورت میں دی گئیں اور حلال ہیں بتایا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ کون سی چیز حرام ہے اس میں سے، مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، پوچھا ہے اللہ نے۔ جب اللہ بنا رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ، تو پھر اب نہیں کھانا بلکہ بولے سو والے غلط بول رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ خود کو فساد برپا کرتے ہیں اور خود کو مصلح بتاتے ہیں۔ فساد برپا کرنا بھی یہ عمل کس کا ہے؟ منافقین کا ہے۔ اور خود کو مصلح گردانتے ہیں، کیونکہ اللہ والے جتنے ہوتے ہیں نا وہ کبھی اپنے کو اچھا بولتے ہی نہیں۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، سب میں تو کچھ نہیں، میں تو حقیر ہوں، میں تو فقیر بندہ ہوں، بس آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، مشائخین اعظام کی دعائیں ہیں، ان کی برکات ہیں۔ یہ کہتا ہے عاجز بندہ، میں بولا تو سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے، کیونکہ ویسوں کچھ اللہ بولے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بڑا ہی نہ جتلاؤ، متقی اور پارسائی نہ جتلاؤ، وہ جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ تقوی والا اور کون زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی ذوات پر تبرہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ منافقین کا وصف ہے، مؤمنین کا نہیں۔ اس سلسلے میں خود قرآن مجید میں آیت میں مذکور ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو صحابہ کی بے احترامی ہوئی نا اس جملے میں، تو صحابہ کا جو بے احترام ہے وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ ایمان والی عورتوں کو کہا گیا کہ پردے کا اہتمام کرو، ارے صاحب اس سے منافقت کا کیا تعلق؟ اس سے منافقت کا تعلق اتنا ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا کہیں ان کے اندرون میں شہوت کی تما نہ پیدا کر دے۔ گزشتہ مجلس میں تفصیل سنائی میں نے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ یہاں سے طمع شہوات لیا ہے محققین صوفیہ نے، طمع شہوات، شہوات کو طمع ملتی ہے جب کوئی عورت نرمی سے بات کرتی ہے۔ پر آئیے مردوں سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ اپنی آواز میں ایک رعب ہونا چاہیے، کھڑکدار آواز ہونی چاہیے۔ کون ہے آپ؟ کیوں فون کرے؟ کیا کام ہے آپ کو؟ ہاں ہلو بولے تو پھسل جاتا انہیں۔ آپ یہاں پر ہلو بولتے ہیں، انہیں ہل جاتا نیچے سے اوپر تک بیچارہ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ایمان والی عورتوں کو متوجہ کیوں کر رہا؟ کیونکہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، بیمار دل کس کے ہوتے ہیں؟ منافق کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ لفظ اللہ نے بتایا منافقین کے لیے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، اور ہم اس بیماری اور روگ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب یہ کب ہوتا ہے؟ طمع شہوات بے حیائی اور بے پردگی سے ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے آواز میں لچک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بات کرتے ہوئے ایمان والی عورتوں کو بات کیسی کرنی چاہیے؟ کڑکدار آواز میں بات کرنی چاہیے۔ نہیں جانتے ہیں، جب تک جان نہ لیں
اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ ہے جس سے مجھے احترام سے بات کرنا ہے. مثلا شوہر ہے، دوسرے نمبر سے فون کرے گا تو کیسی بات کرے گی؟ نرمی سے. شوہر ہے، دکھ رہا تو نہیں نا. جب تک کنفرم نہیں ہو گیا اپنا شوہر ہے، عورت بات کرے گی تو تلخ لہجے میں بات کرے گی. اب جب معلوم ہو گیا کہ نہیں یہ تو وہ ہے جس کی عزت اور احترام میرے نبی نے بتلایا ہے، پھر اب بات کرے گی تو اس میں نرمی ہو، متانت ہو، سنجیدگی ہو، بردباری ہو، حلم ہو، اپنی جانب سے اظہار محبت ہو. یہ بات الگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ تعارف ہو گیا، بات سے آپ نے محسوس کر لیا، پہچان لیا. باپ ہے، جب تک کسی دوسرے نمبر سے کہیں ضرورت سے گیا ہو وہاں سے فون کر رہا ہے، پتہ نہیں چلا کہ یہ والد کا نمبر ہے، تو بات ابتدا میں کریں گے تو کیسی کریں گے؟ تلخی سے، کڑواہٹ سے. لیکن جب پتہ چل گیا کہ نہیں یہ تو میرا باپ ہے جو میری دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر اب بات کریں گے تو بات میں نرمی ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا. بیٹا ہے، کہیں سفر پہ چلے گیا، وہاں سے فون کیا تو کیسا بات کریں گے؟ نئے نمبر سے بات آئی، کال آئی، بات کریں گے ابتدا میں تلخ لہجے میں. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی پرایا ہو ان کیس تو آپ کی بات کی نرمی کہیں اس کو پھسلا نہ دے. اگر اس کے دل میں بیماری ہے تو وہ بیماری تو اس کی بڑھے گی. لیکن ایمان والی عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی خیال میں بھی ان کی عفت تار تار نہ کرے. اللہ کیسے علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں. ایمان والی عورت کسی کے خیال میں بھی پراگندہ نہ ہو، اس لیے بات کرتے ہوئے لہجے میں تلخی ہونی چاہیے. طمع شہوات، یہ عمل بھی منافقین کا ہے. اور شہوت کی اگر کثرت آدمی پاتا ہے تو کہیں یہ وصف ہمارا ذہن میں رکھنا نفاق کی طرف تو نہیں لے جا رہا، ڈرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ صرف ابتدا میں نفس کی خواہش پورا کرنے کی طمع پیدا ہوتی ہے، لیکن آگے چل کے زنا تک جاتا ہے جو ایمان سے نکل جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایمان والوں کی ہلاکت کی حسرت، یہ منافقین کی صفت ہے. اگر کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مر گیا تو اچھا ہے، سمجھ لو کہ کہیں دل میں گڑبڑ ہے. یہ حسرت کہاں ہوتی ہے؟ حسرت کا جو محل ہے وہ دل ہے، اور ایمان والے کی حسرت پائی جانا دل میں، تو یہ اچھی صفت ہے کہ بری صفت ہے؟ اس بری صفت سے دل کو خالی کرنا، اسی کا نام تو تصفیہ قلب ہے. موت کا خوف، یہ منافقین کی صفت ہے. مومن تو نہیں ڈر ہوتا ہے، منافق موت سے ڈرتا ہے. حکم الہی پر عقل خود کو فوقیت دینا، یعنی اپنی عقل ایک طرف اللہ حکم دے رہے ہیں حج کو جاؤ، آدمی بول رہا ہے میری عقل میں تو حج کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اتنے دن تک دکان بند کرنا، اتنے دن تک تجارت چھوڑنا، ملازمت چھوڑنا، اتنے دن تک گھر بار کا خرچہ دینا، اتنے سفر میں جانا، جا کے 7 چکر خالی طواف کر کو آ جانا، اتنے کے واسطے اتنے لاکھاں ڈالنا، عقل مندی کون سی ہے؟ تو اب یہ آدمی حکم الہی کو فوقیت دے رہا ہے کہ اپنی عقل کو فوقیت دے رہا ہے؟ حکم الہی کو ایمان والا فوقیت دیتا ہے، اور اپنی عقل کو حکم الہی پر فوقیت دینے والا منافق ہوتا ہے. جب ان سے کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو تو تم نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس واسطے اللہ ہم سے بھیک مانگتا ہے. بھیک نہیں مانگ رہا، حکم دے رہا ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے، وہاں دے، نہیں دیا تو ہڈی پھسلی کر دیتا ہوں. تو صحیح، کتنے دن رہنے کا ہے تیرے کو زمین پہ؟ آئیں گا زمین میں تو دیکھ لوں گا. یہاں تو تھوڑی مہلت ہے، ڈھیل ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. جب کبھی کوئی تقاضۂ دین کا مسئلہ ہوتا ہے، بالخصوص جہاد کا مسئلہ، تو منافقین کا ایک وصف یہ بتایا گیا کہ وہ کنی کترا کے نکل جاتے تھے. بے عظمتی سے نبی کی، بے احترامی سے نبی کی بے احترامی کے ساتھ کہ حضور سے اجازت بھی نہیں لیتے تھے. بے وقوف. ہم لوگ اس درجے کے نہیں ہیں مگر نچلے درجے کے ہیں. گزشتہ میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. 2 دوست کھڑے ہیں، نماز کو جانا ہے، ایک کنی کترا کے نکل جا رہا ہے. تقاضۂ دین کی تکمیل کے وقت کنی کترا کے نکلنا مومنی ہے کہ منافقی ہے؟ تو منافق عملی تو ہو ہی گئے نا. روزوں کا معاملہ لے لو، زکوٰۃ کا معاملہ لے لو، مسجد میں ٹھہرنے کا معاملہ لے لو، حج کا معاملہ لے لو، احکام دین کا معاملہ لے لو، سب جگہ یہ فٹ ہو جاتا ہے. جامع ترین جملہ ہے. تقاضۂ دین کی تکمیل کے موقع پر کنی کترا کر نکل جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. تقاضۂ دین اگر سامنے ہے تو اپنے آپ کو لبیک کہہ کے حاضر کرو. یہ صحابہ کا وصف ہے، یہ ایمان والوں کا وصف ہے. جب جو تقاضا تھا نبی علیہ السلام کے حکم اور ان کے تقاضے کی تکمیل کے لیے اپنی جان کے ساتھ حضرات صحابہ حاضر تھے. ایک مثال دے دوں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک ایسا موقع آیا،
مسیلمہ کذاب نامی ایک جھوٹا مدعی نبوت بنا، اس کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک مکتوب بھیجا، خط بھیجا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد آپ کے اور ہمارے درمیان ایک اگریمنٹ کر لیں گے، آپ کے ہمارے درمیان ایک اگریمنٹ کر لیں گے۔ کس قسم کا اگریمنٹ؟ بولے دیکھو آپ جب تک زندہ ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ العیاذ باللہ، نخر کفر نباشت۔ ہم تو اس کا جو خط ہے وہ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، جب آپ پردہ کر جائیں میں نبی، یا ایسا کر لو آدھا عرب تمہارا آدھا عرب میرا، اس پر تم نبوت کا دعویٰ کرو، اس پر میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھوائی، کیونکہ آپ خود لکھتے نہیں تھے۔ فرمایا کہ لکھو میں تو سچا رسول ہوں اللہ کا اور سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، تیری نبوت نہ اب ہے نہ بعد میں رہے گی، نہ کسی علاقے میں تیری نبوت اب ہے نہ آگے کبھی رہے گی، پورے علاقوں کے لیے، پورے زمانوں کے لیے، پورے مکانوں کے لیے میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو جھوٹا ہی جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تحریر اٹھائی، یوں صحابہ سے پوچھا ہے تم میں سے کوئی جرأت کرنے والا کہ جائے اور مسیلمہ کے سامنے یہ خط دے دے؟ ایک صحابی تھے، حبیب ان کا نام تھا، کھجور منہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اگر میں انداز سے بتاؤں تو تھوڑا مزہ آ جائے گا۔ کیسے ہم نوالا اٹھاتے منہ میں ڈالتے رہتے نا، کہیں دیر نہ ہو جائے تو ایسا جب اٹھ جاتے ہیں نا تو اپنے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا ہے۔ ان کے ہونٹوں تک کھجور چلا گیا تھا، وہ جب اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کسی اور کو موقع نہ دینا، میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ مسیلمہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی فوج ہے، اس کے پہرے دار ہیں، اس کے حشر مقدم ہیں، اس کے ارد گرد نگران ہیں، تیریں ہیں، تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، برشیاں ہیں، اور یہ خط جس میں صاف اس کی نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو غصے میں آئے گا ہی، پھڑائے گا ہی، اور اپنے غصے کا اظہار خاصیت کے ساتھ کرے گا، کنفرم ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری باری، میں پہلے بولا، دوسرے کو نہیں بھیجنا، بولے میں جاؤں گا۔ اور جانتے ہیں ان کے بچے کتنے تھے؟ ان کے 12 بچے تھے، کثیر العیال۔ جب آدمی کے بچے ہوتے ہیں تو فکر بچوں کی ہوتی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، بیوی کی ہوتی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تقاضا ہے دین کا، اور وہ بھی آپ کی ختم نبوت کا، میرے علاوہ کسی کو یہ خدمت نہ دینا، میں تیار ہوں۔ اور وہ کہتے کہتے کھجور ان کے منہ سے نیچے گر گئی، تو صحابہ ہنستے ہوئے کہنے لگے برے کھجور تو سنبھال لے، بعد میں مسلمہ کو سنبھال لینا۔ ہوتا نا ظرافت تھوڑی سی آپس میں کر لیتے ہیں۔ بولے کھجور کا مسئلہ اگر تاخیر ہو جاتی اور حضور کسی اور کو موقع دے دیتے، اور کوئی پہل کر جاتا اور حضور اس کو موقع دے دیتے، تو یہ سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ تو تقاضۂ دین کی تکمیل کرنا بڑی سعادت کی بات، اور اس کے لیے جان کے ساتھ حاضر ہو جانا یہ کمال کی بات۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب تقاضے دین کے ہوں، نہ جان کے ساتھ حاضر ہیں، نہ مال کے ساتھ حاضر ہیں، نہ اہل و عیال کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب جب گئے کذاب کے پاس، جھوٹے کے پاس، اس نے کہا کہ دیکھ پڑھنے کے لیے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو دیا، تو وہ زور سے پڑھنے لگا، تو اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو وہ بھی بیٹھے تو ایسا بیٹھے تھے کہ اپنی تلوار انہوں نے زمین پہ یوں ماری ہوئی ہے اور اس پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی شاہی آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ بولے تجھے معلوم بھی ہے تو کیا بول رہا ہے؟ مجھے جھوٹا بولا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں تجھے جو سزا مل سکتی ہے تجھے اندازہ ہے؟ اچھا تو مجھے بول دے، مجھے جھوٹا مانتا ہے کہ سچا مانتا ہے؟ تیرا نبی تو بول رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تو جھوٹا تو جھوٹا، تو سچا تھا کب کہ اب ہو جائیں گا؟ میرے ماننے سے تو سچا تھوڑا ہی ہو جائیں گا، میں مانوں گا بھی نہیں۔ میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہی ہے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد بولا اب بول کیا بولتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، خیر پوری بات سن من، یاد رکھ میرے 12 بچے ہیں۔ جب یہ خط لانے کی باری آئی نا، تو جب میں نے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو اس کے بارے میں کیا سوچوں گا میں؟ ایک ہاتھ کے بارے میں جو کرنا ہے کر لے، تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور دوسرا ہاتھ ختم کر دی، کہا اب بول۔ بولے ہم وہ ہیں جو موت کو تمہارے نزدیک شراب جتنی لذیذ ہے، موت کو اس سے زیادہ لذیذ رکھنے والے ہیں، جو اپنی موت کو پسند کرتے ہیں جیسے تم غذاؤں کو پسند کرتے ہو، تم ان کو موت کا ڈر دے رہے ہو۔ تیرا جو جیج میں آیا کر لے، میں نے تجھے جھوٹا کہا تو جھوٹا کہا، نبی نے جھوٹا کہا تو جھوٹا ہے۔ تو اس نے سر قلم کر دیا، ادھر سر قلم کیا، ادھر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب شہید کر دیے گئے۔ یہ ہے تقاضۂ دین۔
اور تقاضۂ دین پر اپنی جان کی قربانی تک کا پیش کرنا. اب تقاضۂ دین آئے اور کنی کترا کے نکل جانے کا مزاج ہو تو یہ مؤمنانہ مزاج نہیں، یہ منافقانہ مزاج. چاہے وہ جانی قربانی پیش کرنے کی باری آئے، چاہے وہ مالی قربانی پیش کرنے کی باری آئے، چاہے وہ اوقات لگانے کی باری آئے، چاہے صلاحیتوں کو لگانے کی باری آئے، کنی نہ کترایا کریں. سورہ ماعون پوری کی پوری منافقین کی صفات ہی سے بھری ہوئی ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، قیامت کے دن کا جھٹلانے والا منافق. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دینے والا. یہ عمل منافق کا ہے، مومن کا نہیں، کیونکہ ہمارے نبی یتیم تھے اور انہوں نے یتیموں کے ساتھ ان کے سروں پر دست شفقت رکھ کر ہمیں تعلیم دی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی. اور یوں فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کھلانے کے لیے، اسے پلانے کے لیے، اسے پہنانے کے لیے، تو کم از کم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو. اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ تمہیں اس کے سر پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے. یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. محبت سے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اسے دلاسا دینا، اسے تسلی دینا. کچھ کر نہیں سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو. یہ تعلیمات ہمارے نبی. لیکن منافق کی پہچان کیا ہے؟ یتیم آیا تو آیا دیکھو انہیں پیسوں کے واسطے. اب اگر کوئی یتیم ہمارے گھر میں آیا اور ہمارے دل میں یہ خیال آیا ارے انہیں منگنے آیا، تو یہ دیکھ لو اپنے دل کا جائزہ لے کر کہیں ہمارا دل منافق تو نہیں ہو گیا. ٹٹولنے کی ضرورت ہے اس کو. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تب بھی سمجھ لو کہ یہ صفت منافقین کی ہے، مومنین کی نہیں. مومنین تو حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. الصلاۃ باللیل والناس نیام، جب لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہوں اس وقت رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور کے اخلاقی تعلیمات. کھلانا اور پھر مسکین کو، یہ تو بدرجہ اولا ہے. ایک آدمی محتاج نہیں ہے اسے کھلانا، اس کی ترغیب ہے اس میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں. تو پھر جو مسکین ہے وہ تو ضرورت مند ہے. فقیر کو مسکین کہتے ہیں. فقیر اور مسکین میں تھوڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھے. پتہ نہیں کبھی پھر موقع ہوگا نہیں سمجھانے کا، ضمن آگے بات تو پوری کر دے رہا ہوں. فقیر وہ ہوتا ہے جو مانگ رہا ہو. مسکین وہ ہوتا ہے جو حیا کی وجہ سے مانگ بھی نہ سکتا. وہ کماتا تو ہو لیکن اس کے گھر کی کفالت کے لیے اس کی آمدنی کافی نہ ہوتی ہو اور شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتا ہو، اس کا نام مسکین ہے. عام طور پہ مسکین بولے تو کس کو بولتے ہیں نا، سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑی بات ضمن آگی تو عرض کر دی. ایسوں کو کھلانا اس کی ترغیب ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی آ گیا ایسا آدمی کہ کھانے پینے کے اعتبار سے، مال و زر کے اعتبار سے کمزور آدمی ہے، وہ آ گیا تو اپنی محفل میں ناپسند کرتا ہے. اور یہ بس منافق کا ہے، مومن کا نہیں. نماز میں سستی اور کھڑے بھی ہوں گے تو ریاکاری، یہ منافقین کی صفات میں سے. الذین هم یراؤون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے پر بھی نہ دینا مومنین کی شان تو نہیں. مومن تو اپنا سب کچھ دوسرے مومن پہ لگانے کو تیار ہوتا ہے. مانگنے کی، نمک ہے، مرچ ہے، ہلدی ہے، چھوٹی سی چیزیں دے سکتا ہے آدمی، مگر پھر اس میں بھی بخالت کرے تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، منافق کا عمل ہے. اس میں بہت محتاط رہنے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات درمیان میں یاد آئی تھی، اسی کو پوری کرتا ہوں. پھر آج کی کچھ 1-2-3 صفات عرض کر دیتا ہوں. صحابہ میں عجیب شیونات والے صحابہ رہے، بڑی شان والے صحابہ. کچھ تو اتنے مقرب ہیں کہ حضور پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لگا چکے اور خوش ہیں صرف اس بات پر کہ حضور علیہ السلام کا نام باقی ہے، حضور کا دین باقی ہے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایسے ہی جانثار صحابہ میں ایک قصہ میں نے سنایا. صحابہ اس درجے کے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب وہ کچھ بھی کرے ہوں گے، کیا بھی کر لیے ہوں گے، ان کا ذاتی مسئلہ، وہ جانے اللہ جانے. ہم کو اختیار نہیں ہے اس میں بحث میں جانے کا، مشاجرات صحابہ. لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ ان کے بارے میں سنا دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی سے پر پایا. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم.
اس قدر ان کے بارے میں اپنی جانب سے عنایات کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی۔ حرف آخر، اب کیا باقی رہ گیا؟ کچھ بھی باقی نہیں۔ اتنے درجے کے ہیں صحابہ، اس کے باوجود ہماری ذوات کا جائزہ لینے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کے باوجود ایک صحابی ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کو لقب دیا گیا غسیل الملائکہ۔ وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگوائی، حی علی الجہاد۔ اس زمانے میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اتنا ہی سنے آتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں اور ہوتی تھی، ایک اذان ہوتی تھی حی علی الجماعہ اور ایک اذان ہوتی تھی حی علی الجہاد۔ حی علی الجماعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہیں اور کچھ نصیحت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، لوگوں جمع ہو جاؤ مسجد نبوی میں۔ سارے جمع ہو جاتے، ایک آدمی جاتا ندا لگا دیتا، سیرن تو تھا نہیں کہ بجا دیں سب آ جائیں، ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے گھوڑ سواری پر گھوڑے پر سوار ہو کر گشت لگاتے ہوئے بات کر، حی علی الجماعہ، حی علی الجماعہ کہتا تھا، جمع ہو جاؤ۔ حضور نے نصیحت فرمانا ہے، سب کو جمع ہونے کا حکم فرمایا، سارے صحابہ اکٹھے ہو جاتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام نصیحت فرما چکے ہوتے اور جہاں دین کے تقاضے کی تکمیل ہوتی صحابہ کو روانہ فرما دیتے، اب دیر ہو چکی ہے، اتنی دیر کہ حی علی الجہاد، اب سفر کے لیے، جہاد کے لیے صحابہ نکلنے کو تیار ہیں، لوگوں اس قافلے سے جڑ جاؤ، یہ مطلب رہتا تھا اس وقت، اس قافلے سے جڑ جاؤ۔ تو اذان آئی، آواز آئی حی علی الجہاد۔ صحابی رسول ہے حضرت حنظلہ، یہ اپنی زوجہ محترمہ کا حق ادا کرنے کے بعد ان پر غسل واجب ہو گیا تھا، ہے نا، قربت کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ حمام کی طرف جا رہے ہیں غسل کے لیے، ادھر کان میں آواز پڑی حی علی الجہاد۔ جائزہ لینا اپنا اور ان کا، ایسے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک قدم بھی حمام میں نہیں رکھا، واپس قدم پلٹایا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ پہلی رات کی دلہن ہے، اسے چھوڑ دیا، یہ نہیں پوچھا بیگم جا کے آؤں کہ نہیں آؤں، یہ کہا کہ اگر رسول کا فرمان ہے حی علی الجہاد اور اگر میں غسل کرنے تک کی تاخیر کروں اور میری موت آ جائے تو کہیں میں رسول اللہ کا نافرمان شمار نہ ہوں، اس لیے اسی حال میں میدان جہاد کی طرف چل پڑے۔ چونکہ ان کو واجب غسل کی ضرورت تھی، عام طور پر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر انہیں غسل دینے لگایا۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے تو ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عجیب منظر ہے، ایسا منظر دیکھنے میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ اس پر غسل واجب تھا، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، مگر واجب غسل کی تکمیل اللہ نے فرشتوں سے کروائی، اس لیے ان کا لقب رکھا غسیل الملائکۃ حنظلہ۔ وہ عظیم المرتبت صحابی، وہ جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، تھرا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حنظلہ کے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق، ابھی حضور کا روضہ مبارک، مکان حجرہ مبارک دور تھا ان کے مکان سے، تو راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوگی، تو حضرت ابو بکر نے گریبان سے پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا۔ جب کوئی آدمی بے قابو ہوتا ہے نا تو اس قابو کرنے کے لیے تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے انہیں جھنجھوڑا۔ بولا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، تم کیا بک رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، چھوٹی بات نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن ان کے زمانے میں اتر رہا تھا، قرآن کا اترتا ہوا وہ دیکھ رہے تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، منافقت کا مطلب وہ جانتے تھے۔ وہ بے قرار ہو کر پوچھنے لگے حنظلہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ جو کیفیت میری دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے وہ کیفیت میری گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں ہوتی، اس سے مجھے شبہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا۔ جب ویسے عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی اپنے صرف اس عمل کے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں کہ کہیں حنظلہ منافق نہیں ہو گیا، تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نہ نماز میں ہمارا معاملہ ایمان والوں کی نماز کے جیسا، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں، نہ دعوت و تبلیغ میں، نہ امر بالمعروف میں، نہ نہی عن المنکر میں، نہ جہاد فی سبیل اللہ میں، نہ اشاعت دین میں۔ جی ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہر جگہ تساہل ہی تساہل، غفلت ہی غفلت۔ تو ہمیں اب جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ صاحب ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ یہ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ صاحب ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ گزشتہ مجلس کا آخری لفظ میں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھو
کہ اللہ رب العزت کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے، لیکن ہمارے ارادے اور عزائم میں ہم دین کے احکام کے مقابلے میں، نبی کے فیصلے کے مقابلے میں غیروں کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ منافقانہ صفت ہے۔ قاضی کے پاس جائیں گے، بولے تو کیا بولتا ہے، عدالت کو جائیں گے۔ یہ میں نے آخری بات گزشتہ مجلس میں کہی۔ تو بھائی تجھے قرآن و سنت پسند نہیں اور کافر کا فتویٰ تجھے پسند ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ مومن کی صفت تو نہیں، وہ جو ابھی دل سے یہودی ہیں، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی عیب کو کھولا ہے اللہ نے آیت مبارکہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہر کافر ایک دوسرے کا دوست ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، ان منافقین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو منافقین تھے وہ یہود سے بھی دوستی رکھتے تھے، وہ نصارہ سے بھی دوستی رکھتے تھے، وہ کفار مکہ سے بھی دوستی رکھتے تھے، اور ادھر اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہ دوست بنائے بیٹھے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو یہ کہتے کہ دیکھو، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوگ ہمیں زچ نہ کر دیں۔ اب یہاں آ کر اپنے دل کا امتحان لینا، کسی اور کی طرف مت دیکھنا، اپنے دل پر دیکھنا۔ نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوگ ہمیں تنگ نہ کریں۔ خون کے آنسو رونے کی ضرورت ہے۔ آج سرزمین ہند پر جتنے کافروں کے ساتھ معاشقے ہیں، جتنے یارانے ہیں، جتنی دوستیاں ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ارے صاحب جان دو، کہیں تو بھی ماٹھی ملے، گھر پہ پتھر ماریں گے۔ بٹھائیں ایک بت کو، اس کا چندہ مانگ رہی، 4 روپے دے دو۔ نخشى ان تصیبنا دائرہ، بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھانے لگے کہ نہیں لگے؟ اگر میں یہ کہوں کہ مومن بھی اس شرک میں مبتلا ہے، جملوں پر غور کر لینا، مومن بھی اس شرک میں مبتلا ہے کہ آج بٹھائے گئے ہوئے بتوں کے نام پر چندہ مانگا جا رہا ہے، تو ان کے شر اور فتنے سے بچنے کے نام پر چندہ دیا جا رہا۔ جتنے دے رہی، اگر علم نہیں تھا دے دیے ہیں تو نیت کر لو، اب بیچ تمہارا وہ پیسہ حلال کرتا ہوں۔ مولوی کریں جھیلے ہیں، پکڑ کے رہو دامن تو بچیں گے۔ نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ اس میں سے جو فقیر اور مسکین ہے اس کے کھانے کے واسطے دیا، بلکہ نیت کرو، ورنہ پھر یہ شرک ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ غیر اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ بت کے نام پر دینا، غیر اللہ کے نام پر دینا، خالی اس کو 10 روپئے نہیں دے سکتے۔ ہمارے گدھے گدھوں سے بدتر کروڑوں میں اس کی بولی لگا کے خرید رہے ہیں، تبرک کہتے اس کا۔ ایسا ہوتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں مگر آپ لوگ عقل مند ہیں، میرے کو معلوم ہے، جہاں تک آپ کو جانا ہے آپ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گلی گلی چندے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور اس پر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ کس بات سے دے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جان دو صاحب، نہیں دیے تو محلے میں رہنے کا ہے، کہیں تکلیف نہ دے دے۔ یہ بات مومن کی شایان شان نہیں۔ مومن تو ڈرتا ہے رحمان سے، باقی دل میں اگر منافقت ہو تو پھر اس طرح کے ہی لیں۔ نخشى ان تصیبنا دائرہ، اللہ نے فرمایا ان سے دوستی نہیں تو نہیں۔ ارے صاحب پھر ہم لوگوں نے دے دیا نا، کیا کرنا؟ نیت کر لو اب بیچ خرچ ہونے سے پہلے۔ میں ان لوگوں کو کھانے دیا، انسانیت کے ناطے کسی کو کھلانا یہ اسلامی تعلیم، بیمار کو دوا دلانا یہ اسلام کی تعلیم، ننگے کو پہنانا یہ اسلام کی تعلیم ہے، بے گھر کو آسرا دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ اس نیت کے ساتھ نیت یہ کر لو، گنجائش سے بچ جاؤ گے۔ اگر یہ نیت نہیں کی ہے مگر ڈر کے ہی صحیح دیا ہے تو شرک ہے۔ کلمہ پڑھ لے خاموشی سے، جو ہوگی غلطی اللہ معاف کرو، کہیں منافقت میں نہ پھنس جاؤں میں۔ اللہ نے فرمایا، آگے آیت سنا رہا ہوں دلیل کے لیے، انہیں دوست نہ بناؤ۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان والے کو دوست بنانا چاہیے، کافروں سے کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں۔ ہاں انسانیت ان کے ساتھ ہے، ہمدردی ان کے ساتھ ہے، وطنیت ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود
اگر وہ شرک کرتے ہوں تو شرک کے عمل میں ان کی متابعت نہیں، ان کے ساتھ چلنا نہیں اور ان کے کام میں شراکت نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، دوستی مت کرو، اللہ بول دیا، بالواسطہ صحیح میری آواز اگر جائے تو وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ اہل عرب جو آج یہود کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، نصارہ کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، اثر و رسوخ اور طاقت کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کو فوقیت دیتے ہیں، وہ جان لیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اللہ نے کہا ان سے دوستی نہیں، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ایک ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ایمان والوں سے مل کے کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہیں کہ اگر کبھی وہ غالب آ بھی جائیں تو ذرا ہماری لڑائی نہیں ہونا، جھگڑا نہیں ہونا، ان کو جو کرنا ہے وہ کر کے گزرنے والے ہیں، تم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایسا نہیں ہو۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، کفار مکہ کو انہوں نے ایک خط لکھا مدینہ منورہ سے، لکھا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار تیار کر رہے ہیں، تم لوگ ہوشیار رہنا، اتنا ہی سے اس میں، مگر ایک راز تھا، یہ حضور جو کام کر رہے تھے وہ رازداری کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب حاتب ابن ابی بلتع نے خط لکھا، اور ان کے بارے میں بھی ہم کوئی بدگمانی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے کہ یہ کون ہے معلوم ہے؟ حاتب ابن ابی بلتع بدری صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جیسے اللہ نے نبی کے بارے میں خبر دی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی نے خبر دی اہل بدر کے بارے میں یغفر اللہ لہم ما تقدم من ذنبہم وما تأخرہم، وہ بدری صحابہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلی خطاؤں کو درگزر کر رکھا، یہ خبر دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہ سخت آزمائش میں آزمائے ہوئے ایمان والے ہیں۔ اب جب خبر ملی کہ حاتب ابن ابی بلتع سے خطا ہو گئی اور انہوں نے خط لکھا تو حضور نے انہیں بلایا، پوچھا کہ حاتب، پہلے تو ایک صحابی کو، دو صحابہ کو بھیجا کہ جا کے خط لاؤ، فلاں عورت کی چوٹی میں رکھا ہوا ہے، حضرت علی اور ایک صحابی تھے، دونوں مل کے گئے اور وہ لے کے آئے، اس کو بھی پکڑ کے لائے جس عورت سے خط بھیجایا تھا، پہنچا تو نہیں خط وہاں تک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لائی گئی تو پوچھا کس نے دیا، تو اس نے کہہ دیا کہ حاتب نے دیا ہے، وہاں پہنچانے کے لیے بولا، جا کے تمہارے آدمی سے پوچھ لو۔ جن پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، وہ اگر بے ایمان ہو تو ان کے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ سبق ہے نمبر ایک۔ نمبر دو، کافر کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا تھا، حاتب ابن ابی بلتع کا نظریہ کیا تھا، اب جائزہ لیں۔ حاتب ابن ابی بلتع کو صحابی نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا کہ میری خبر، میرا راز فاش کر دیا، خط لکھ دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بدری ہوں، آپ جانتے ہیں میرا ایمان مضبوط ہے، میرے دل میں یقین ہے اللہ آپ کو جیسے بدر میں فتح دے رہا ہے ویسے ہی مکہ فتح کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، مجھے یقین ہے، اگر میں خبر دے دوں تو اس کے نتیجے میں مجھے اہل کفر سے یہ امید ہے کہ میرے وہاں بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے خبر دی کہ انہیں جو کرنا ہے وہ تو کر کے رہیں گے، باقی یہ کہ تمہارا یہ گمان کرنا کہ وہ تمہاری آل اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، این خیالست و محالست و جنو، یہ دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اعتماد کر کے دیکھ لو کتنے لوگوں نے اعتماد کیا عدالتوں پر، عدالتوں نے سچے فیصلے کیے، اس میں سب سے بڑا فیصلہ، سارے ثبوت اہل اسلام کے پاس، زمین مسلمانوں کی ملکیت، لیکن اس پہ ناجائز قبضہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ بھئی ان کے دھرم کا مسئلہ ہے، ان کا وہاں ایک عقیدت کا تعلق ہے، تو دوسرے لوگوں کی عقیدت نہیں ہے، مسجد سے ہماری بھی عقیدت ہوتی، ہماری عقیدت بیگن میں بازو رکھو بولے، ان کی عقیدت بول کے جگہ ان کو دے دی، ثبوت ہمارے پاس ہے، چیز ہماری ہے، ملکیت کا دعوے دار ہم ہیں اور دعوے میں ہم اپنے پاس ثبوت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ صحیح ہوا کہ غلط؟ عالم ربانی مولانا کلیم صدیقی کو اس وقت گرفتار کیا ہوا ہے، سزا سنا دی ہے، کیوں سنائی؟ بولے کہ زبردستی مسلمان کر رہے ہیں، زبردستی مسلمان کر رہے ہیں تو گردن پہ تلوار رکھے تھے کیا؟ کلمہ پیش کرے قبول کر لیا، لیکن اس وقت ہو رہا کہ نہیں؟ انصاف ہونے والا رہتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، سلمان اظہری کو اندر کرے کہ نہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ان پر اعتماد کی وجہ سے وہ شاید ہمارے ساتھ تھوڑی نرمی کا رویہ رکھیں گے، یہ گمان ہے ہمارا، کافر کافر ہے، کفار لا اعتبار ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسے اپنا حکم اور فیصل نہیں بنایا جا سکتا۔ جب ہم ان معمولی چیزوں میں انہیں اپنا حکم اور فیصل نہیں بنا سکتے تو وہ جو ہمارا شعائر کا مسئلہ ہے، جہاں ہمارا تقویٰ دیکھا جاتا ہے، اگر تم متقی ہو نہیں ہو جانچنا ہو تو ایک پیمانہ دیتا ہوں،
تقوی والا کون ہے؟ جس کے دل میں شعائر کی عظمت ہوتی ہے، وہ متقی ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ متقی دل وہ ہیں جو شعائر اسلام کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت ہو، اللہ کے رسول کی عظمت ہو، دین کی عظمت ہو، شعائر دین کی عظمت ہو، حرمین شریفین کی عظمت ہو، اقصیٰ کی عظمت ہو، وادی قدس کی طور سینا کی عظمت ہو، مسجدوں کی عظمت ہو، اوقاف کی عظمت ہو۔ اس لیے کہ یہ شعائر میں سے ہے، تیرے باپ کی جاگیر ہے نہ میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور مسلمانوں کے استعمال کے لیے اہل اسلام نے اللہ کے نام پر دے رکھی۔ اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے، ارے اس کو بچانے کے واسطے ایک ای میل کرو رے بولے تو وہ بھی کرنے تیار نہیں۔ ہم اتنے جاہل ہیں، باہر QR کوڈ لگا ہوا ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جانے سے پہلے ای میل کر کے جانا، نہیں سمجھ میں آیا تو 2-3 مولویاں ٹھہرا دیتا ہوں، ٹھہر جانا بھائی، ہم نہیں آ رہا بولو نہ کر کے دے دیتے، لیکن یہاں سے کوئی آدمی بغیر اس کے جانا نہیں، اگرچہ کہ ان پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اتمام حجت تو کر دیں گے کہ بھئی ہم اس کے مخالف ہیں، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑیں گے، فیصلہ آنا تو اللہ کی جانب ہی سے آنا ہے۔ وہ تو بدماشی کریں گے، یقین ہے، وہ تو انصاف کبھی کرے تھے نہ آگے کریں گے، باقی ان کے ساتھ یارانہ، ان سے دوستی، ان پر اعتماد، ان پر بھروسہ، یہ منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن تو بس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن تو بس رسول اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن تو بس ایمان والے پر بھروسہ کرتا ہے۔ غیر مومن کے ساتھ وہ دوستی اور رازداری نہیں ہو سکتی۔ دوستی کی بہت سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ کبھی سناؤں گا، یاد آیا تو۔ اس وقت میرے موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا۔ تو ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ منافق کی صفت کیا ہے؟ غیروں سے دوستی۔ جب ان سے کہا گیا ایسا نہ کرو تو کیا کہنے لگے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ارے آپ مسلمان، الحمدللہ میں بھی مسلمان پکا، آپ کے ابا کا نام میرے ابا کا نام، آپ کے دادا کا نام میرے دادا کا نام، لیکن بڑے عجیب منافق ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، نہیں وہ تو ہم لوگ ایسی تم لوگوں کے ساتھ ہے، اصل تو ہم لوگ تمہارے چھے، ہم تم ایک ہی چھے۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ 3 صفتیں میں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1 غیر مسلم کے ساتھ دوستی، یہ منافقت کی صفت ہے، مومن کی نہیں۔ نمبر 2 اپنے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنا اور دوسروں کے ساتھ جا کر ان کے ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ صفت منافقت کی ہے۔ مومن کھڑا ہوتا ہے، بھئی آپ کا ہوں تو آپ کا ہوں، پرایا ہوں تو پرایا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں، 2 چہرے والا، ادھر ایک منہ ادھر ایک منہ۔ عرف عام میں 2 منہ کا سانپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ 2 منہ کا سانپ، 2 طرف سے بھی نقصان پہنچاتا ہوں۔ انما نحن مستہزئون، ہم ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اب یہاں تیسری صفت کیا بن گئی؟ منافق کی تیسری صفت یہ بن گئی کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق اڑائے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ ادب بتایا اللہ نے، ایمان والا کیسا رہتا ہے، کسی دوسرے مومن کو کبھی حقیر نہیں جانتا۔ مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی مومن کا مذاق نہیں اڑاتا۔ لا یسخر قوم من قوم، ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کا مذاق اور مسخرہ کرے، تمسخر نہ اڑائے۔ کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ مردوں کا حال ہے، عورتیں ہیں تو وہ بھی سن لیں، ایک عورت کسی دوسری عورت کی ٹانگ نہ کھینچ۔ آج کا بڑا مسئلہ ہے، ننند بھی عورت ہے، بھاوج بھی عورت ہے، مگر کوئی ننند ایسی نہیں جس کو بھاوج سے شکایت نہ ہو، اور کوئی بھاوج ایسی نہیں جس کو ننند سے شکایت نہ ہو، کوئی ساس ایسی نہیں جس سے بہو کو شکایت نہ ہو، کوئی بہو ایسی نہیں جس سے ساس کو شکایت نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں جو ان کی کھچڑی سے پکا ہوا نہ ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، بظاہر تم کسی خاتون کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، کیا معلوم مراد کی تہجد گزار ہو، شب دار ہو، صائم النہار ہو، اس نے شوہر کو اتنا راضی کیا ہو کہ رب راضی ہو چکا ہو۔ ایسی عورتیں ہو سکتی ہیں،
اور ہم انجانے میں ایسی عورت کو تکلیف دے دیں. نتیجہ صاف سمجھ لو، مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہے. نہ مرد کسی مرد کا مذاق کرے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے. کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ افضل اور بہتر ہوں، اس لیے ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. لیکن اگر اس کے باوجود، اس تعلیم کے باوجود کوئی مذاق اڑائے، اللہ یستہزئ بہم، پھر ایسا اللہ مذاق کرے گا، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے گا یہاں تک کہ وہ بچھڑ جائیں گے. اور یہ منافقین کی صفت ہے، مومنین کی صفت نہیں. استہزاء مسلمانوں کا یہ منافق کی صفت ہے. بہت دیر ہو گئی، پہلے بھی تھوڑی بات آ گئی، ایک اور بات کر دوں تو ایک صفت اور ہو جائے گی 1 منٹ میں. وہ یہ کہ دیکھو بھائی، بخالت، بخل یہ ایمان والے کی صفت نہیں. کنجوسی یہ ایمان والے کی صفت نہیں. بخل منافقین کی صفت ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو بہت تنگ دلی سے خرچ کرتے ہیں. اگر مومن بھی زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں، دینی امور میں خرچ کرنے کے معاملے میں تنگ دلی اور بخالت سے کام لے رہا ہے تو اپنے دل کا جائزہ لے، محاسبہ کرے اپنے نفس کا، کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا. اس جائزے کی ضرورت ہے. اس پر ایک واقعہ ہے تفسیر میں، حضرت تفسیر انشاءاللہ اگلے مجلس میں اس کے ابتدائی مرحلے میں سناؤں گا، بہت ہو گیا ہے. بس اتنا یاد رکھیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ منافق کا کام ہے، مومن کی صفت نہیں. اسی طرح غیر مسلم کو دوست بنانا یا ان کے کسی قسم کے نقصان پہنچانے کے اندیشے سے ان کے ساتھ شریک ہو جانا، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں. یہ عمل اور یہ صفت یہ منافقوں کی ہے. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کون اللہ کو محبوب ہے ہم نہیں جانتے. مذاق اڑانے کا کام منافقین کا. اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بات، دوسروں کے ساتھ ایایک بات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کہنا یہ بھی منافقین کی صفت ہے. دوغلا پن انسان میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہیں تو آپ کے ہیں، پرائے ہیں تو پرائے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے. جو ہے وہ ہے. جیسے صحابی ہیں، میں نبی کا ہوں تو نبی کا ہوں، جان دینی پڑی دے دی. اب دو رخی نہیں ہے، تیرے پاس تیری گاؤں گا، ان کے پاس ان کی گاؤں گا. یہ دو رخی منافقت ہے. اور صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، ایمان والوں کا یہ عمل نہیں تھا. منافقین کا کیا ہے؟ وہ تو کہیں بھی چلے جاتے. جہاں تک حاتب ابن ابی بلتع کا معاملہ تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی. تو اس سلسلے میں کافر سے امید لگانے والا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر فسق میں مبتلا نہ ہو جائے. اس پر نفاق کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، لیکن فسق میں پڑنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں فسق کا تذکرہ ہے. تو اس لیے بھائی ڈرنے، بچنے، احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. بالخصوص اس موقع پر بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے اس بت کے نام پر چندے دے رکھے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہے وہ اس نیت سے دیے ہوں کہ صاحب ان کی شرارتوں سے بچنا ہو، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو. کافر لا اعتبار ہے، اس پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا. باقی اگر کر دیا ہے تو یہ نیت کرو کہ ان کے بیماروں کی دوا کے لیے، ان کے ننگوں کے کپڑے کے لیے، ان کے بھوکوں کے کھلانے کے لیے میں نے دیا ہے. اب وہ غلط خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کو وہ جواب دے لیں. اگر وہ بت پر چڑھا دیتے ہیں تو وہ اللہ کو جواب دے لیں. اس میں فقہی مسئلہ بتایا تو شاید آپ اتنی آسانی سے نہیں مان رہے. اور نہیں صاحب بولتے مول صاحب ایسی چیز، مگر ایکسکیوز رہتا ایک ہی وطن میں رہ رہے نا، ملک رہتا دل میں خیال، تو اس دل کے خیال کو ذرا یہ صحیح کر لو. وطن میں رہنے کے باوجود دو رخی نہیں، ایک رخی چاہیے اسلام کے ساتھ. باقی ایک چیز ایسی بتاتا ہوں جس سے بچنے کی، ڈرنے کی ضرورت ہے. آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ وہ ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے لکڑ دادا، سکر دادا، ہمارے دادی، ہمارے نانی گاؤں میں وہ بت کی پوجا ہوتی تھی تو تھوڑا چڑھاوا چڑھا دیتے تھے. اب کیا کرنا مول صاحب، کتنے عاملوں نے جا کے علاجاں کرایا مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا. کریں باپ دادا، میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو تبلیغ میں گیا ہوں، میں تو دین سیکھا ہوں، میں تھوڑا بہت توحید پر چلتا ہوں، میں تھوڑا بہت علماء سے تعلق ہے، تھوڑا بہت مشائخ حقہ سے تعلق ہے، میں اتنا شرک میں نہیں پڑتا، میں کسی بت کو نہیں چڑھاتا. مگر آج بھی میرے پاس پریشانیاں ہیں. وہ تو ایک بار دیکھو روک دیا تو انہیں چھیڑتے رہتا، میرے کو دیا تھا آپ کیوں نہیں دے رہا بول. سمجھ رہے ہیں؟ اب جتنے عصبی اثرات ہیں جتنے گھرانوں میں، اس میں اکثریت اس بات کی ہے کہ آبا و اجداد میں سے کسی نہ کسی نے بت کو چڑھایا تھا. تم اپنی نسلوں کے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہو اگر کسی بت کو چڑھاوا چڑھا رہے ہو. اگر آگے تمہاری نسل نہیں خرچ کرے گی تو پھر شیطان انہیں ایسے ہی ستاتا رہے گا زندگی بھر، اور ان کے اس نقصان کے ذمہ دار
کون ہے؟ ہاں، العاقل تکفیہ الاشارہ. اس لیے بتوں کو چڑھاوے نہ چڑھاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.